کو اشارہ دیتے ہیں، اس کے دل میں انڈیکیشن کرتے ہیں. اب کوئی بھی غلط کام کر لو، صحیح کام کر لو، آپ کو اس کی خبر ہوتی ہے کہ میں یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ترازو انسان کے اندر بنا دیا ہے، وہ ترازو بتاتا ہے، وہ بندے کے اعمال بتاتے ہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. اگر میں کسی کا حق مار رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں حق مار رہا ہوں. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، روحانی عمل ہے، اسلامی اسکالر ہیں، اور ان کے جو روحانی عمل ہے ان کے بزرگوں کی عنایت ہے. اور یہ اس طرح کے ہمیں ٹاپک دیتے ہیں جو کہ ان افراد کے لیے ہیں جو کہ اس وقت قید و بند کی صحبتوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے پیارے ان کی رہائی کے لیے ترس رہے ہیں. کچھ سیاسی اسیر بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کہ بے گناہ قیدی ہیں. ایک قیدی ہی جانتا ہے کہ آزادی کی نعمت کیا ہوتی ہے. تو آج ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں، اسلام دعا کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے ان لوگوں کے لیے، لوگ تو ہم زندگی میں اپنی مصروفیات میں ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو بیچارے قید و بند میں. ان میں کئی ایسے بھی ہیں جو کہ بیچارے بالکل ہی بے گناہ ہوتے ہیں. اور ایک ریسرچ ہے کہ 80% جیلوں میں جو ہے وہ بے گناہ ہی بند ہوتے ہیں، کیونکہ جو تیز ترار ہے وہ تو نکل جاتے ہیں، شریف لوگ پھنس جاتے ہیں. کیا ایسے ہی؟ تو ان کے لیے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ان کی رہائی ممکن ہو سکے. بات تو آپ نے بڑی زبردست قسم کی ہے. اللہ تعالیٰ بلا شبہ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بلا وجہ بوجھ نہیں ڈالتے. جی بالکل. اور اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ کوئی برداشت ہی نہ کر سکے. ٹھیک. کوئی نہ کوئی زندگی میں ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان آزمائشوں میں آتا ہے، اور یہ آزمائشیں ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. بالکل. ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے صرف گڑ گڑا سکتے ہیں، اللہ کے آگے اپنی عاجزی پیش کر سکتے ہیں. انسان خطاؤں کا پتلا ہے، گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملات ہیں، اللہ نے جزا اور سزا کے معاملات رکھے ہوتے ہیں. بالکل. انسان اپنی دانستگی میں یا نادانستگی میں ایسی حرکات و سکنات کر لیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر زندگی میں سختیاں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. سب سے پہلے تو انسان کی ہی اگر ہم بات کریں تو انسان جو ہے جسم اور روح کا مرکب ہے. بالکل. اور روح جو ہوتی ہے وہ امر ربی ہے، اور روح جو ہے اس جسم کے اندر قید ہے. بالکل. سب سے پہلی قید تو آپ کے اندر ہی موجود ہے. بالکل. اور یہ جو قید ہے یہ تب ہی نکلے گی جب اس میں سے یہ روح نکلے گی، آزاد ہو جائے گی. تو انسان پابند سلاسل ہے. بالکل. اور دنیا بھی امتحان گاہ ہے. دنیا بھی امتحان گاہ ہے، اور سب سے پہلے تو وہ امتحان دیکھنا چاہیے جو ایک بڑا امتحان ہے. بالکل. جو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دارالعمل دنیا کو بنا کر ہمیں بتا دیا کہ یہاں پہ آپ جو کرو گے اس کی جزا اور سزا ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ساری رات عبادت کرے اور ایک بندہ ساری رات فسق و فجور میں رہے اور صبح اٹھ کے دونوں برابر ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. اور جو نیک اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا دیتے ہیں. تو زندگی ایک قید خانہ ہے، اور یہ اس قید خانے سے جو خلاصی ہے وہ تب ہی ہوگی نا جب اللہ راضی ہوں گے. تو جب اللہ راضی ہوں گے تو پھر نہ قید رہتی ہے نہ سختیاں رہتی ہیں. اصل میں انسان بڑا کمزور ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اس نے کوئی ایسا جرم یا ایسا کوئی ظلم کیا ہوتا ہے جس کی سزا اسے بعد میں ملتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ شاید میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہوا ہے، میں تو مظلوم ہوں. نہیں تو لیکن ایسی بات نہیں کچھ نہ کچھ اس سے ہو گئی ہوتی ہے غلطی. ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا. دودھ کا دلہا انسان نہیں ہوتا. بالکل ایسے خطا. جس نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے اس کو ضرور پتا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اشارہ دیتے ہیں، اس کے دل میں انڈیکیشن کرتے ہیں. اب کوئی بھی غلط کام کر لو، صحیح کام کر لو، آپ کو اس کی خبر ہوتی ہے کہ میں یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ترازو انسان کے اندر بنا دیا ہے،
وہ ترازو بتاتا ہے, وہ بندے کے اعمال بتاتے ہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. اگر میں کسی کا حق مار رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں حق مار رہا ہوں, اور اگر میں کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے میں ظلم کر رہا ہوں, اور اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, ایسی مخلوق جس کو پتا ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ برا کر رہا ہوں تو ہاں مکافات عمل ہے, اس کے آگے بھی وہ آنا بھی ہے اور اس کو پتا بھی ہوتا ہے جی. اور جو بندہ, ہاں کئی لوگ ناحق, جی جو ناحق بغیر وجہ کے, اگر ہم قید کی بات کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید مانگ کے لی تھی, مانگ کر لی, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, قید قرآن پاک کو اگر ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں تو کس چیز سے کہ یا اللہ پاک یہ جو گناہ میرے سے مرتکب جس سے میں نہیں بچ سکتا, تو یا اللہ پاک تو مجھے اس سے بچانے کے لیے اس سے اچھا ہے کہ تو مجھے قید میں ڈال دے. اور اگر یوسف علیہ السلام وہاں پہ دعا کرتے یا اللہ پاک مجھے اس فتنے سے بچا دے, تو اللہ نے فتنے سے بھی بچا دینا تھا. ٹھیک ہے. تو کئی لوگ جو جیلوں میں ہوتے ہیں یا قید میں ہوتے ہیں, جی جی, کیا پتا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا پتا ان کو ہو کہ اگر ہم جیل سے باہر ہوں تو ہم سے کوئی ایسا بڑا گناہ سرزد ہو جائے, کوئی شرک ہو جائے, کسی کا قتل ہو جائے, یا کوئی ایسی سزا سرزد ہو جائے جو ہم قیامت والے دن اللہ کے آگے نہ کھڑے, اللہ تعالیٰ ہمیں جب اپنے سامنے کھڑا کرے تو ہم کیا سوچیں گے کہ یا اللہ پاک, اب بازا ہو سکتا ہے وہ حفاظت کے لیے اندر آئے ہوں تو باہر زیادہ پرابلم میں ہو. بات یہ ہے کہ اگر رب آپ کے ساتھ راضی ہے, اللہ آپ کے ساتھ راضی ہے, تو پھر قید بھی جو ہے نا جزا بن جائے گی. اگر آپ جو قید کی سلاخوں کے پیچھے ولی بن سکتے ہیں تو پھر آپ محل کے اندر بھی چور بن سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ رب آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے, اللہ آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے, اور اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی قید نہیں, اور اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ جو جسم, یہ جو آپ کا وجود ہے, اس کے اندر روح بھی ایک قید ہے. جی بالکل. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جیل ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان اپنی مرضی سے نہ چل پھر سکتا ہے, نہ وہ اپنی مرضی سے کھا پی سکتا ہے, کیونکہ باہر زندگی میں مختلف چٹپٹے کھانے لوازمات ہوتے ہیں, وہاں تو مطلب کنڈیشنلی ہوتا ہے نا بھی یہی کھانا, اور کون کون سی چیزیں ان کو دستیاب ہوتی ہیں. لیکن وہاں بھی اگر جو میں نے دیکھا ہے جو نیک لوگ ہیں, اللہ میں ان کو کہیں نہ کہیں سے نا وہ کیا کہتے ہیں من سلوا مل ہی جاتا ہے ان کو, کسی کے لواکین کو بھیج دیتے ہیں, گھر سے کھانا مل جاتا ہے ان کو. نیک لوگوں کو تو لیکن یہ کہ میں نے بات کرنے, آپ نے تو ان کو بڑا حوصلہ دے دیا نا کہ یہ دنیا ہی سارا قید خانہ ہے, لیکن وہ ان کے لواکین جیسے ان کے بچے ہیں یا وہ خود بھی مطلب میں عمل بتاؤں گا, مجھے پتا ہے آپ جس طرف آ رہے ہیں, میں کہتا ہوں وہ بڑے کمزور ہیں, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میری رہائی جلدی ممکن ہو جائے, اور میں ان کے پیارے بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائیں. یہ جو باتیں ہیں یہ اسی عمل سے جڑی ہوئی ہیں. عمل سے جڑی. اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی دیکھیں کام تو اللہ کرتے ہیں. جی بالکل. آپ قید میں ہیں, جب ممکن ہوگا تو اللہ کرتے ہیں, تو یہ ایک تسلسل ہے اس عمل کی کامیابی کا جو آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہو. دیکھو آپ اگر قید میں ہو تو دو عمل چلتے ہیں, ایک حضرت یونس علیہ السلام کا جو مچھلی کے پیٹ میں قید تھے, اور ایک وہ بھی قرآن کی دعا, ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ عمل ہے 21 دن کا. 21 دن کا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, 313 مرتبہ. دوسرا عمل ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. یہ دونوں عمل کرتے, سوچنا کیا ہے, بات یہ عمل کی نہیں ہے, سوچنے کی ہے. ٹھیک ہے, نہیں یہ عمل کرتے کیا سوچنا ہے جس سے اس عمل کا فائدہ ہوگا. جب آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے تو آپ نے یہ عمل پڑھتے وقت یہ سوچنا ہے, ایک طرف آپ آیت کریمہ پڑھ رہے ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, سوچنا ہے. اب سوچ کیا چلے, یا اللہ میں گناہ گار ہوں, میرے پہ اتنا بوجھ نہ ڈال کے جو میں اٹھا سکوں, میں بدکار ہوں, مجھ سے کوئی غلطیاں ہو گئی, مجھ سے خطائیں ہو گئی, میں گناہ گار ہوں. یا اللہ اگر آپ کی رحمت, یہ ایک طرف آپ لا الہ انت سبحانک انی پڑھ رہے ہو, آپ اور اندر یہ سوچ یہ چل رہی ہے. اچھا, یہ جب تک آپ کا 313 دفعہ پورا نہیں ہوگا یہ دعا بھی ساتھ چلے گی, اور یہ دعائیں آپ کی پڑھنا نہیں ہے, خود ہی نکلیں گی, دل میں اندر میں خود ہی نکلیں گی. ٹھیک ہوگا. وہ آپ سوچو گی, وہ سوچ ہوگی معافی والی, وہ سوچ ہوگی پڑھائی والی, یہ دونوں سوچیں ملیں گی. 21 دن کا عمل کر لیں,
مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا اس کے لیے کوئی ٹائم کی بندش عشاء کے بعد عشاء کے بعد، تو اس کے لیے اجازت آپ کی طرف جو سے ہے کمنٹ میں جو ہمیں اپنا میسج کریں جو ان بھی. کو اجازت اچھا دیں. یہ جو مطلب ان کے اگر جو ہیں باہر جو اپنے پیاروں کو بھیجنا ہے تو وہ بھی ان کو بھیج سکتے ہیں کہ یہ عمل کریں، جیل کے خود اندر بھی رہ کے کر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، سکتے ہیں. کسی کے لیے بھی پڑھ ٹھیک سکتے ہے، ہیں. باہر وہ بھی کر جی سکتے ہیں ان کے پیارے جی بھی، اور وہ اندر جو ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. تو ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کافی رہنمائی ملی ہوگی. تو داؤد جی ہمیشہ اسی طرح کی ہمیں بتاتے ہیں جس سے لوگ دکھی انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے. ان کا بٹوں سے نمبر بھی چل رہا ہے، اگر کسی نے اپنا کوئی روحانی علاج کروانا تو اس کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اجازت لیتے ہیں. پاکستان زندہ باد.